آج کل گندم اور دیگر کئی فصلوں کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عام اموال میں ہمارے ذمہ زکوٰۃ کی مد میں کچھ حصہ فرض کیا ہے، اسی طرح زمین سے پیدا ہونے والی اجناس میں بھی زکوٰۃ کی مد میں کچھ حصہ فرض کیا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اور عام اموال میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح زمین سے پیداوار جو ہمیں حاصل ہوتی ہے اس میں سے ایک حصہ نکالنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر انکار کرتے ہیں کفر لازم آتا ہے، اور اگر ادائیگی نہیں کرتے تو فسق لازم آتا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ اگر توبہ بھی کر لی جائے تب بھی ذمہ میں باقی رہتا ہے۔ ادائیگی سے ہی چھٹکارا ممکن ہے، بغیر ادائیگی کے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ سونا چاندی روپے پیسے میں سے، مال تجارت میں سے جو کچھ ہم ادا کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فصلوں سے جو کچھ ادا کرتے ہیں یہ بھی زکوٰۃ ہے، لیکن عام طور پر اس کو عشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر 10 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو ایک حصہ عشر کہلاتا ہے۔ تو ایک حصہ ذمہ میں واجب ہوتا ہے۔ زمینیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ زمینیں خراجی زمینیں کہلاتی ہیں۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، کافی تفصیل طلب معاملہ ہے، لیکن سرسری نظر میں اتنا ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ ملکوں میں ظاہر ہے کہ غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہیں، ان کے ذمہ پیداوار میں جو کچھ واجب ہوتا ہے اس کو خراج کہتے ہیں۔ عام سادہ زبان میں اس کو ٹیکس سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور مسلمان کے ذمہ جو کچھ واجب ہوتا ہے یہ عبادت ہے، یہ کوئی جرمانہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت میں تقسیم کار ہے، کچھ فرض کے درجہ میں ہمارے ذمہ واجب ہوتا ہے، کچھ واجب کے درجے میں ہمارے ذمہ ہوتے ہیں، کچھ مستحب نفل کے درجے میں ہوتے ہیں، یہ تقسیم کار اپنی جگہ ہے۔ لیکن مسلمان کے ذمہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ عبادت ہے، غیر مسلم کے ذمہ جو کچھ ہوتا ہے وہ عبادت نہیں۔ تو غیر مسلموں کی زمینیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں ان کی پیداوار پر بھی واجب ہوتا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے وصول کرے، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کریں، اس کو خراج کہتے ہیں۔ اور جو مسلمانوں کے ذمہ واجب ہوتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، عشر۔ اور پھر مسلمانوں کی زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ زمینیں ایسی ہیں جو ہمارے علاقوں میں ہیں، عام طور پر ہمارے علاقے میں ایک ہی طرح کی زمینیں ہیں، یہاں یا تو زمین کا پانی لگایا جاتا ہے یا نہروں سے حاصل ہونے والا پانی لگایا جاتا ہے، اور جو نہروں سے حاصل ہوتا ہے پانی اس پر ہماری محنت بھی لگتی ہے، کچھ سرمایہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ کچھ زمینیں جن کو ہم بارانی زمینیں کہتے ہیں کہ ان کی پیداوار کا تمام تر مدار بارشوں پر ہوتا ہے۔ بارشیں آ گئیں تو پیداوار اگ گئی، اگر نہیں آئیں تو پھر نہیں۔ جو زمینوں میں بارانی زمینیں ہوتی ہیں ان میں جو کچھ واجب ہوتا ہے اس کو عشر کہتے ہیں، 10واں حصہ۔ 10واں حصہ واجب ہوتا ہے جس کو ہم
اپنی زبان میں 10% بھی کہہ سکتے ہیں، 100 میں سے 10 واجب ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے پانی کے اخراجات نہیں ہوتے، پانی لانے کے اخراجات نہیں ہوتے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے پیداواریں اگتی ہیں۔ ویسے تو ہر پیداوار اسی کے فضل سے اگتی ہے، ہم صرف بیج ڈال سکتے ہیں۔ اس بیج کو کیڑے مکوڑوں سے بچانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہاں سے کیڑے مکوڑے نکال کے لے جائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے ذہنوں میں آئے گا کہ ہم سپرے کر سکتے ہیں۔ جب سے سپریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے کیڑے مکوڑے بڑھے ہیں، کم نہیں ہوئے، نئے سے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال، اور پھر جب یہ کیڑے مکوڑے کوئی دانہ حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا وہ حصہ ڈیمیج کرتے ہیں جہاں سے اس نے اگنا ہوتا ہے۔ اس لیے جو دانہ چیونٹیوں کے، کیڑے مکوڑوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے وہ پھر اگنے کی صلاحیت سے بیکار ہو جاتا ہے، اگ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں۔ پھر زمین میں اس کو نمی حاصل ہوتی ہے اور وہ کومپل سی اس میں سے نکلتی ہے، سخت زمین کو پھاڑ کر وہ باہر آتی ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ باہر کی آفات سے بچانا، باہر کی مصیبتوں سے بچانا، یہ بھی سارا اس مالک کا کام ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں بھی ایسے واقعات موجود ہیں۔ والد اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بچوں نے سوچا کہ ہمارے والد تو نہ سمجھ آدمی تھے، ایسے ہی غریبوں میں دے دیتے تھے، تو اب ہم ایسے وقت میں کاٹیں گے کہ کسی کے کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ تو رات کو ایک دوسرے کو اٹھایا اور اٹھ کر اپنے کھیتوں میں پہنچے، تو وہاں جا کر کہتے ہیں کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، غلط جگہ تو نہیں آ گئے۔ لیکن بعد میں پھر پتہ چل گیا کہ نہیں، اصل میں ہماری سوچ کا اثر تھا، ہماری سوچ کا دخل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ایسی ہوا بھیجی جس نے اس کو جلا کے راکھ کر دیا، بسم کر دیا، وہاں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو اس مالک کا کام ہے، سیلابوں سے وہ بچاتا ہے، آفات سے وہ بچاتا ہے، سردی گرمی سے وہ بچاتا ہے، اور پھر بڑا ہوتا ہے، پکتا ہے، تیار ہوتا ہے، یہ سارے اس مالک کے کرم سے ہوتے ہیں۔ لیکن بارانی زمینوں میں اللہ کا کرم اور زیادہ داخل ہو جاتا ہے کہ وہاں پر سراسر بارشوں سے وہ زمینیں اگاتی ہیں اور بندوں کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں پر 10واں حصہ واجب ہوتا ہے، اسی لیے 10ویں حصے کو عشر کہتے ہیں۔ اور عربوں کے ہاں اسی طرح کی زمینیں تھیں جو تھوڑی بہت زیر کاشت تھیں، وہ اسی طرح کی تھیں، اس لیے عشر کا لفظ زیادہ معروف اور مشہور ہو گیا۔ اور جو ہماری زمینیں ہیں جہاں پر عام طور پر ٹیوبلوں سے پانی لگایا جاتا ہے، زمینوں سے نکال کر پانی لگایا جاتا ہے، یا نہری پانی حاصل کیا جاتا ہے، اور جس کا معاملہ بھی ہم لوگ ادا کرتے ہیں، تو اس میں ہماری محنت اور خرچ بڑھ جاتا ہے، اس لیے اس میں نصف عشر واجب ہوتا ہے، 10ویں حصے کا آدھا، جس کو آپ آسان لفظوں میں 20واں حصے سے تعبیر کر سکتے ہیں، 5% بھی کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 5 خرچ ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ حاصل ہونے والی زمین میں سے فصل اگر اس کو 20 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصہ اللہ کا حق ہے جو ہمارے ذمہ فرض ہے، اللہ کا حق ہے، تو یہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور تھوڑا سا اپنا ذہن بھی بنانا چاہیے۔ اکثر و بیشتر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ 20 من فرض کریں ایک بندے کو گندم حاصل ہوئی، اور 19 من اس کے پاس ہے، 1 من وہ کسی کو دے رہا ہے، مصرف میں خرچ کر رہا ہے۔ اگر 19 من سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو 20ویں من سے بھی پوری نہیں ہوگی۔ تھوڑا سا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے بڑی خوش دلی کے ساتھ اللہ کا حق نکالنا چاہیے۔
ہمارا عمل دخل کم ہے، ہمارا حصہ اللہ نے زیادہ رکھا ہے. اللہ کا عمل دخل زیادہ ہے لیکن حصہ اللہ نے اپنے لیے کم رکھا ہے. تو وہ جتنا کم ہے اس کو خوش دلی سے، خوش طبعی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور گندم کا جو بھوسا ہے جس کو ہم توڑی کہتے ہیں، ذمہ داروں کے ہاں یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اس حوالے سے علماء میں ابھی کافی مباحثہ چل رہا ہے. تو لیکن اصول کے درجے میں اتنی بات طے شدہ ہے کہ اگر مقصود صرف گندم ہو، دانے ہوں، بھوسا مقصود نہ ہو، تو پھر تو صرف گندم میں عشر آئے گا، توڑی میں عشر نہیں آئے گا. اور اگر توڑی بھی مقصود ہو، جیسا کہ آج کل یہ مقصود کا درجہ حاصل کر چکی ہے اور اچھی خاصی مہنگی بکتی ہے، اور اس کو بنانے میں، تیار کرنے میں اخراجات بھی آتے ہیں، تو اگر یہ بھی مقصود ہو کاشت سے تو پھر اس میں سے بھی عشر واجب ہوتا ہے. نصف عشر واجب ہوتا ہے، لیکن عام زبان میں بس عشر کا لفظ چلتا ہے، تو 20واں حصہ اس میں بھی واجب ہوتا ہے. اور زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہوتی ہے، ہم بسا اوقات ہمارے ہاں ٹماٹر کاشت ہوتا ہے، ایک طرف ٹماٹر لگ جاتا ہے، دوسری طرف پیاز لگا دیتے ہیں، اندر لہسن بھی لگا دیتے ہیں، بسا اوقات مٹر لگا دیتے ہیں، تو وہ پہلے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر اسی کی جگہ پر پیاز اور لہسن وغیرہ کاشت ہو جاتا ہے. تو ایک ہی وقت میں کئی فصلیں حاصل ہوتی ہیں، تو ہر فصل پر عشر واجب ہے. علماء نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ عشری زمینوں میں سے جو ہمارے ہاں درخت لگے ہوتے ہیں اور ان درختوں پر شہد لگ جاتا ہے. عام طور پر ہمارے ذمہ دار لوگوں کو اتارنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، تو اتارتے بھی نہیں ہیں. لیکن اگر واقعی وہاں سے شہد لگا ہوا ہے، ہم نے اتار لیا ہے، تو اس میں سے بھی 20واں حصہ واجب ہوتا ہے شہد میں سے. یہ باقاعدہ مسئلہ کتابوں میں، ساری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ اسی زمین سے پھل پھول چوس کر مکھیوں نے تیار کیا ہے، تو وہ بھی اس زمین کی پیداوار ہے. تو جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے نافع ہے، تو پھر اللہ کا بھی حق ہے، تو اس لیے اس میں سے بھی نکالنا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا. اور پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس میں سے 20واں حصہ جتنا بنتا ہے، تھوڑے میں سے تھوڑا بنے گا، زیادہ میں سے زیادہ بنے گا، تو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ مسائل کافی تفصیل طلب ہیں. پھر اس کے مصرف بھی ہیں، مصرف کون کون سے ہونے چاہیے، اس حوالے سے بھی گفتگو کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے اس کے مصارف پر بھی بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو مصارف میں سے ایک دو مصرف ایسے ہیں کہ جن میں ثواب زیادہ ملتا ہے، دوہرا ثواب کہہ لیں تو اس میں ملتا ہے. ایک اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار، تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں، ان کے حالات سے ہم اچھی طرح سے آگاہ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پر خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک اپنا فرض ادا ہوتا ہے، اس کا ثواب تو ملے گا ہی، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے. صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ بھی انہی کوششوں میں سے ایک کوشش ہے. عام طور پر رشتہ داروں میں خرچ کرتے وقت بہت ساری چیزیں ہمارے آڑے آتی ہیں. کئی سارے معاملات ہمارے آپس میں ہوئے ہوتے ہیں، فلاں موقع پہ وہ میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا، فلاں موقع پہ میرے ساتھ ایسے پیش آئے، فلاں موقع پہ یہ ہوا، فلاں موقع پہ وہ ہوا، اب میں اس کو دوں، تو ہماری آنا آڑے آتی ہے. اگر تو ہم اپنے میں سے دے رہے ہیں، باقی جو 19 بوریاں ہیں ان میں سے کچھ بوریاں اٹھا کے دے رہے ہیں، تو پھر تو سمجھنا چاہیے کسی حد تک کہ ہم احسان کر رہے ہیں. اگر اللہ کی 20ویں بوری اللہ کو دے رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا احسان ہے، ہمارا اس میں کیا مسئلہ ہے. بلکہ میں تو اکثر یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں، بات لمبی بھی نہ ہو جائے، کہ بسا اوقات ہنگامی حالات پیش آتے ہیں. کبھی سیلاب آ گیا،
کبھی زلزلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، یا اس وقت جیسے غزہ کی، فلسطین کی صورتحال ہے، تو اس طرح کے بہت سارے مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ تو ان موقعوں پر بھی ہمیں چاہیے کہ وہ جو باقی 19 ڈیر ہمارے پاس ہیں ان میں سے ایک اٹھا کر دیں، جو 20واں ہے وہ یہاں کے غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق ہے، وہ انہی کو دینا چاہیے۔ ہم ہر جگہ قربانی غریبوں سے ہی لیتے ہیں، خود قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنا حساب اپنا معیار وہیں پہ رکھتے ہیں، جتنے کا جوتا پہلے پہنتے ہیں اتنے کا اب پہنتے ہیں، جتنے کا سوٹ پہلے پہنتے ہیں اتنے ہی اب پہنتے ہیں، جتنے سوٹ پہلے بنتے تھے اتنے ہی اب بنتے ہیں، اپنا معیار کم نہیں کرتے۔ جو بھی آفت آتی ہے ہمارے غریبوں پر ہی آتی ہے، ہم پہ نہیں آتی۔ تو اس لیے اکثر و بیشتر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے 20واں حصے کا ہمیں پابند کیا ہے، یا زکوٰۃ میں سے 40ویں حصے کا پابند کیا ہے، باقی 39 حصے تو ہمارے پاس ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 40 لاکھ ہے، 1 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے، باقی 39 لاکھ تو اسی کے پاس ہے۔ ایسے ہنگامی حالات میں اگر 1 لاکھ وہاں سے اٹھا کر لگا دیا جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال شعور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، تو اپنے علاقے کے جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بھی قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا یہ بھی دوہرا ثواب رکھتا ہے، اور مدارس میں 13 اجر ہے۔ اس میں ایک تو اپنا فرض ادا ہوتا ہے، دوسرا معاونت فی الدین ہے، تیسرا یہ صدقات جاریہ میں آ جاتا ہے جس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے۔ آپ کے خرچ کرنے کے نتیجے میں جتنا دین کا کام ہوا وہ اس کا اثر جب تک چلتا رہے گا، آگے سے آگے چلتا رہے گا، تب تک یہ سلسلہ بحال رہے گا، یہ صدقات جاریہ میں ہے۔ تو بہرحال فصلوں پر بھی باقاعدہ زکوٰۃ ہے جو فرض ہے، جس کی فرضیت میں آج تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں رہا، لیکن ہمارے ہاں اکثر و بیشتر اس سے آگاہی نہیں ہے، تو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کچھ لوگ ادا کرتے بھی ہیں تو وہ صرف گندم سے ادا کرتے ہیں، باقی فصلوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔